بہت شکریہ لطیف لالا ہمیں وقت دینے کے لیے، اور پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور پھر یہ بتائیے کہ یہ کیسے آپ نے ممکن بنایا؟ آپ کے خلاف تو بڑا پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا، لیکن آپ کو پنجاب سے بھی بھرپور سپورٹ مل گئی، یہ کیسے ہوا؟ سلیم صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھنا کہ انسانوں کا، خصوصاً تعلیم یافتہ لوگوں کا فکر وہ ایک ہی جگہ جو ہے رکی رہتی ہے، یہ نہیں ہے۔ پنجاب میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہاں وہ پاکستان کے مامے اور چاچے جو بنا کرتے تھے وہ صورتحال نہیں۔ آج معروضی لحاظ سے اور ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر لوگ سوچتے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر کسی بات کو مانتے یا اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وکلاء تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے جو ملک کے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر۔ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وکیل کا بطور وکیل یہ عقیدہ رہتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، ملک میں جمہوریت ہو، اور اس ملک میں ایسا کوئی سلسلہ نہ ہو جس سے قانون اور آئین کی حکمرانی کو نقصان پہنچے۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے وکیلوں کے ذہن میں اور لوگوں کے ذہن میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ وہ سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ وہ صورتحال نہیں جو ولی خان اور بادشاہ خان کو گالیاں دیے جاتے تھے۔ آج صورتحال بدل گئی ہے۔ آپ نے خود میاں نواز شریف نے جو ابھی 2-4 تقریریں کیں، ہم نے وہ خود سن کے بہت سے لوگوں کو حیرانی ہے۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں، کیونکہ حالات کی تبدیلی اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی فکر بھی تبدیل ہونا چاہیے، اور جو چینج سچویشن ہے اس کے مطابق اگر انسان اپنی حکمت عملی نہیں بدلے گی تو یقینی بات ہے اس کا وہ ناکام ہو۔ اچھا لالا، یہ جو غدار کا سلسلہ آج کل شروع ہوا ہے، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، خان عبدالغفار خان اور ولی خان کے ساتھی کی حیثیت سے، کہ جن کو بالکل ابتدائی مرحلے میں ان فتووں سے نوازا گیا۔ تو آپ بطور وکیل، بطور سپریم کورٹ بار کے صدر کے، اس حوالے سے بھی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو یہ تو آخر میں اس ملک میں ہر بندہ غدار ہو جائے گا۔ یہ تو اصل میں صافی صاحب، جب ہم اپنی پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان میں جو آج صورتحال ہے اور جو 1947 میں صورتحال تھی، تو اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس وقت بادشاہ خان، جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو پاکستان ہے، باقی بچہ کچا، اس میں واحد سیاسی پارٹی بادشاہ خان کی خدائی خدمتگار تحریک تھی، چونکہ وہ ان کا الحاق تھا، اتحاد تھا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ، اور جو انڈین نیشنل کانگریس نے تقسیم کو تسلیم کیا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو، اور جس میں بذات خود یہ صوبہ جو آج کل ہم اس کے پختونخوا کہتے ہیں وہ بھی اس میں آیا۔ پھر جناح صاحب کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ ہمارے غفار خان بابا کی ملاقاتیں ہوئی، بات ان کے درمیان مزید بات بڑھنے میں رکاوٹیں کڑی کی گئیں، اور ایسا صورتحال بنایا گیا کہ جس کی وجہ سے مسلم لیگ میں ان کو غدار کے علاوہ کچھ اور سوچنا یا کہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مفاد پرستوں نے کیا۔ اب میں بعض لوگوں کے نام نہیں، اب یہ مکافات عمل بھی ہے ایک لحاظ سے کہ اسی مسلم لیگ کو غدار کہا جا رہا ہے۔ اب میں یہی کہنے والا تھا کہ آج کل حیرانگی کی بات ہے کہ وہ مسلم لیگ جس نے اس وقت ہمارے بزرگوں کو، وہ مسلم لیگ وہ تو نہیں، اس میں بدلی ہوئی ہے، لیکن ہر مسلم لیگ پارٹی ان کو غدار کہا۔ آج جب کہ وہ بعض باتیں کر رہے ہیں، بعض مطالبے کر رہے ہیں، بعض چیزوں پہ اعتراض کر رہے ہیں،
تو ان کو غدار کہا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ بیانیہ اپنانے سے پہلے اخلاقیات کا تقاضا نہیں تھا کہ مسلم لیگ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی دوسرا ہو، ان سے تو نہیں، انہوں نے تو بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی ایسے کہا کہ پہلے اس چیز پہ معافی مانگتے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی؟ غلطیاں تو یہاں اگر ہم یہ ڈھونڈنا شروع کریں تو صافی صاحب اس قدر زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ بے شمار ہیں. ہم کس غلطی پہ معافی مانگیں گے؟ تو ہونا تو چاہیے تھا، اور اب بھی ہونا چاہیے جو موجودہ لوگ ہیں کہ جو غلطیاں کی گئی ہیں ان پر قوم سے معافی مانگی جائے، کیونکہ یہ غدار اور یہ وفادار یہ سلسلہ یہ کب کا ختم ہو چکا ہے. اب یہ 20ویں 21ویں صدی خوشحالی کا، اقتصادی خوشحالی کی صدی ہے. اس میں اس طرف کوشش کرنی چاہیے، تعلیم کی طرف کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف سوچنا چاہیے. یہاں تو صرف ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے علاوہ اور غدار وفادار کا یہ سلسلہ یہ غلط ہے. لیکن لالا آپ کے ابھی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدارت کے انتخابی مہم کے دوران بھی کچھ لوگوں نے یہ ہتھیار آپ کے خلاف استعمال کیا، فتوے بھی لگائے کہ جی وہ فلاں ہیں، ان کے نظریات تو ایسے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ عمر کے اس حصے میں بیماری کے باوجود ایک قبائلی پختون وکیل، آپ نے کیسے یہ ممکن بنایا کہ سب کا آپ کی قیادت پہ اتفاق ہو گیا اور اتباری اکثریت سے آپ جیتے، اور کیا کیا مشکلات سامنے آئیں؟ اس میں تو سب سے بڑی مشکل جو راستے میں کھڑی کی گئی وہ یہی تھی کہ مجھے پاکستان کا مخالف قرار دیا گیا، اور میری ایک تقریر سے آگے پیچھے کاٹ کر وہ حصہ دیا گیا جس میں شاید میں نے کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے میں اٹک کا پل بھی ختم کیا جا سکتا ہے. ہوا یہ کہ یہ سپریم کورٹ کی صدارت کا مسئلہ جو ہے یہ باری باری ہر صوبے کو ملتا ہے. پنجاب کو یا 2 باریاں 2 ٹرمز، ایک ہم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے بھی کیا تو 3، اور باقی صوبوں کے لیے 1 ہے. تو اپنی باری پر میں تھا، چنانچہ لیکن حکومت بھی مخالف تھی، فروغ نسیم صاحب بھی بہت ایکٹیو تھے. فروغ نسیم صاحب نے سب کچھ کیا اور وزیر قانون تھے، اور ہمارا سپریم کورٹ بھی قانون سے وابستہ ہے، اس لیے اس کو یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ غیر قانونی کر سکتا تھا کیا، چونکہ قانون سے متعلق بات تھی. یہاں تو رسم یہی چلی ہے کہ قانونی کام کو رکوانے کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائے. تو الطاف حسین صاحب کو نیلسن منڈیلا کہنے والے فروغ نسیم صاحب کے لوگ آپ کو پاکستان مخالف ثابت کرواتے رہے. کوشش کی گئی لیکن لوگوں نے وہ نہیں مانا. لاہور میں دلچسپ بات ہوئی کل کہ ایک سینئر وکیل نے دوسرے وکیل کو کہا کہ تم پاکستان مخالف کے ساتھ کھڑے ہو. اس نے کہا پاکستان میرا ہے، تم اس کے مامے ہو، چاچے ہو، میرا بھی پاکستان ہے. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کو بڑا ڈانٹ ڈپٹ ملی. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا شعور آگے بڑھ چکا ہے، ان باتوں پہ مزید لوگ نہیں آئیں گے. اگر میاں نواز شریف کو کہتے ہیں یا محمود خان چغزئی کو کہتے ہیں تو یہ غلط باتیں ہیں. یہ اس کا ورد ختم ہونا چاہیے، ورنہ اس کے جو پہلے بھی نتیجے غلط نکلے ہیں، خواہ وہ بنگال کا مسئلہ ہو، خواہ وہ بلوچوں کا مسئلہ ہو، خواہ وہ غفار خان بابا کے متعلق اپروچ تھا، ان کے نتیجے اچھے نہیں ملے. اب بھی ہونا یہ چاہیے کہ ہر پاکستانی کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے، ہر پاکستانی کو پاکستان کا وفادار سمجھا جائے، اور ایسے کام کیے جائیں جس کی وجہ سے لوگ پاکستان کے وفادار بن جائیں. لیکن اگر پولیٹیکل لیڈر ایسا کام کرے کہ جس سے دشمن کو فائدہ ہو، مثلا اس روز ایاز صادق صاحب نے جو کہا اس کو جس طرح انڈین میڈیا نے اچھالا، یا نواز شریف صاحب کے بیانات کو دشمن جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا اگر آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کو کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکشن دیا ہوا ہے، تو یہ نامناسب بات نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نہ کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تنقید سے بالا تر ہے،
اور نہ کوئی ایسا تحفظ ان کو دیا گیا ہے۔ آئین میں ہر ادارے کے لیے ایک دائرہ مقرر ہے، اور جو یہ ادارے جو حلف اٹھاتے ہیں، ان اداروں سے وابستہ لوگ جو حلف اٹھاتے ہیں، وہ حلف یہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری رکھیں گے، اس کا تحفظ کریں گے۔ لیکن عمل ایسا نہیں ہوتا۔ اگر عمل ایسا نہیں ہوتا، اور یہ میرے ہر چھوٹے بڑے کو معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، یہ کام غلط ہے، اس کو سٹاپ کرنا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ اور آئین کے دائروں کے اندر، اب مثلا میں صاف سامنے بات کرتا ہوں، ہمارے گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس، ان میں ایک وزارت دفاع بھی ہے، وہ ایک ڈپارٹمنٹ، ایک محکمہ ہے۔ پھر اس کے ایئر فورس، آرمی، نیوی، 3 اس کے حصے ہیں۔ اب یہ ہے، یہ بالکل ہماری آرمی ہے، ہمارا ایئر فورس ہے، ہماری نیوی۔ ان کا فرض آئین کے مطابق اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ ان سے نکل کر میں اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔